خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 30 آف تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. کوئی ضروری ہے آج آپ کا آفس جانا؟ جہان بات لے کر باہر نکلا تو زینب بہت بے دلی سے اس کی شرٹ پریس کر رہی تھی. اس بات پہ جہان نے کچھ الجھن امیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تولیہ گلے سے نکال کر بیڈ پر پھینکا اور جھک کر سوئی ہوئی فاطمہ کو پیار کرنے لگا. کیا پوچھا ہے میں نے؟ زینب کو اپنا سوال اگنور ہوتا دیکھ کر غصہ دلا گیا تھا. بلیک پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے اس کا مضبوط کثرتی وجود کتنا نمایاں اور خاص تھا. زینب کو اب اکثر اسے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا. اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کیوں جاتا آفس؟ مجھے تو سوال ہی بے معنی لگا ہے. زینب نے ہونٹ بھینچ لیے تھے اور اس کی شرٹ بستر پر پھینک دی تھی اور رخ پھیر لیا تھا. یہ آدمی ساری زندگی یوں ہی میری جان جلائے گا پتہ ہے مجھے. اسے غصہ نہیں رونا آنے لگا تھا. خفا ہو گئی ہو؟ جہان نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا جسے اس نے فوری جھٹک دیا. آپ کو پرواہ ہے اس کی؟ وہ تڑک کر بولی تھی. پرواہ نہ ہوتی تو یہ سوال کیوں کرتا احمق لڑکی؟ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر بہت ساری باتیں ابھی بھی سمجھانا پڑتی ہیں تمہیں. مسکراہٹ ضبط کیے وہ بہت شریر انداز میں کہہ رہا تھا. ایک بات مانیں گے؟ زینب نے اس کے ہاتھ ہٹا کر خود اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کیے تھے. جہان تو انداز دل ربائی کے اس مظاہرے پہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا. یہ تو بات کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. خیر تم کہو آج آفس نہ جائیں. تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ یہی سمجھ لیں. زینب نے بے نیازی برتی تھی. وہ بٹن بند کر چکی تھی. اب اس کا کولر درست کر کے ٹائی کی گرہ لگانے میں مصروف تھی. جہان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا. تب زینب نے اسے دیکھا. میں کیسے سمجھ لوں؟ تم سمجھاؤ مجھے کیوں روکنا چاہ رہی ہو؟ آپ رک جائیں گے میرے لیے؟ یہ تو روکنے والے پہ ہے. کیا وہ روک سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ ماننے کچھ منوانے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے. جہان کی بات پہ زینب نے سرد آہ بھری. پھر تو رہنے دیں. آپ نے اب تک کتنی باتیں مانی ہیں میری؟ اس کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا. جہان آہستگی سے مسکرا دیا. تمہاری وہ بات ماننے والی ہی نہیں تھی. اب تم کہو میں مانوں گا. بولو تو صحیح. بنا کہے کیسے وعدہ کر رہے ہیں؟ اگر میں نے وہی والی بات کہہ دی تو؟ زینب کے لہجے میں تپش در آئی تھی. جہان نے گہرا سانس کھینچا تھا اور ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پیچھے ہٹ گیا تھا. اس کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نہیں مان سکتا. بار بار ایک بات کرنا مجھے پسند نہیں. وہ سنجیدہ ہو چکا تھا. زینب ہونٹ کچلتی رہی. اگر میں کوئی وجہ نہ بتاؤں تو آپ میری بات مانیں گے؟ کچھ توقف سے زینب نے پھر اسے مخاطب کیا تھا. یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں امیج خراب کرنے کے در پہ ہو؟ آفس میرا نہیں آپ کے والد گرامی کا ہے. وہ نہیں جانتے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں. 2 بیویاں والا بندہ چاہے جتنی بھی خشک زندگی گزار رہا ہو، ہر انسان اسے ہمیشہ مشکوک نظر سے ہی دیکھے گا. لازمی رومانس کا معاملہ ہوگا. اس کا لہجہ شرارتی اور شوق تھا. زینب خفت زدہ ہو کر رہ گئی تھی. اوکے جائیں آپ. مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ سے. وہ جھلا کر کہتی باہر نکل گئی. جہان سٹ پٹا کر اس کے پیچھے بھاگتا آیا تھا. زینب سنو تو صحیح. خفا ہو گئی ہے؟ زیاد نے اپنے کمرے سے نکل کر اس کے ہمراہ چلتے ہوئے مسکراہٹ دبائی. جہان ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا. کوئی گانا سنا کر منا لے انہیں. بس بس بہت مہربانی اس گائیڈ لائن کی. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ زیاد شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا. بھلائی کا تو دور ہی نہیں رہا. میں واقعی آپ کی ہیلپ کر رہا تھا اور نہایت ہی سنجیدہ بھی تھا. اگر تم اتنے ہی سنجیدہ اپنی شادی کے لیے ہو جاتے تو نوریہ کب کی اس گھر میں آ چکی ہوتی اور میرے 2-3 نہیں تو ایک بچہ تو ضرور اس دنیا میں آ چکا ہوتا. مگر یہ نہیں ہوا تو اس میں بھی آپ جیسے ظالم اور بے حس سفاک بھائیوں کا قصور ہے. خاص طور پہ آپ کا. جہان بھائی کیا چلا جاتا اگر جو آپ پاپا کو یار معاف کر دو. اب ضرور تمہاری سفارش کر دوں گا. اطمینان رکھو. خدا آپ کو بھاگ لگائے مولا خوش رکھے. زیاد دانت نکال کر دعائیں دینے لگا. وہ یوں ہی ہنستے مسکراتے ڈائننگ ہال میں آئے تھے جہاں حسب معمول اس وقت خاصی رونق ہو رہی تھی. میری گاڑی کل تم لے کر گئے تھے نا زیاد؟ معاذ نے اسے اندر آتے ہی دیکھ کر آڑے ہاتھوں لیا تھا. کیا ہو گیا لالے؟ چرا کر تو نہیں لے کر گیا تھا؟ واپس لا کر اسی دیانتداری سے کھڑی کی ہے پورٹیکو میں. وہ اس کی کڑی نظروں کے جواب میں اسی ڈھٹائی سے بولا تھا. ہاں اتنی دیانتداری سے کہ اس کے پچھلے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے ہیں. اب میں تمہاری وہ کھٹارا بائک لے کر جاؤں گا. سارا امیج خراب ہو کر رہ جائے گا میرا کالج میں. وہ پھنکارا تھا. زیاد نے دانستہ کان لپیٹ لیے. مما دیکھ رہی ہیں اس کو؟ پتا بھی ہے میں اتنا لیٹ ہو رہا ہوں. اگر ورک شاپ گیا تو مطلب مزید لیٹ.
ہاں تو کمرے سے جلدی نکل آیا کریں، مسئلے مسائل سے آگاہی رہتی ہے۔ مگر آپ تو مجنوں کے جانشین ہیں گویا، زیاد کلس کر بولا تھا۔ ماس چمک اٹھا تھا۔ ہاں اصل جیلسی تو یہی ہے۔ ہاں تو ہے، اب کیا جلوں بھی نہ میں؟ بس ایک میری ہی شادی نہیں ہو رہی۔ اوفو ماز، تم میری گاڑی لے جاؤ، اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تھینکس جے، لاؤ چابی دو۔ ماز نے بھی اس وقت بحث ختم کرنی چاہیے تھی۔ جہان سے چابی لے کر وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا۔ پری جان، آج تم وہ پرپل والا سوٹ پہننا اور ساتھ میں پرل کا سیٹ، اوکے؟ شام کو باہر چلیں گے۔ تو یوں ہی ہانک لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ کالج کے راستوں پہ رواں دواں تھا تو اسے اندازہ تک نہیں ہوا تھا اس گاڑی کے کب سے منتظر دو آدمی اسے فالو کر رہے ہیں۔ پھر ایک خاص مقام پہ انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی تھی۔ ماز کو بے ہوشی کی دوا میں ڈوبا رومال اسے ہوش و خروش سے بیگانہ کر کے اس ہٹے کٹے آدمی نے اس کی گاڑی سے اپنی گاڑی میں منتقل کیا تھا۔ جہان کی گاڑی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کراچی جیسے شہر میں ایسے واقعات اتنے عام تھے کہ جس کسی نے دیکھا بھی جیسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا ہو۔ سین چینج۔ حسین رت میں گلاب چہرے، ہمیں بتاؤ اداس کیوں ہوں؟ دلوں پہ بیتی ہوئی کہانی ہو، مجھے بتاؤ اداس کیوں ہوں؟ جو رنجشیں دل میں پل رہی ہیں، منافقت میں جو ڈھل رہی ہیں، بھلا کے شکوے مٹا کے دوری گلے لگاؤ اداس کیوں ہوں؟ کتاب دل کے ہر ایک صفحے پہ لکھا ہے ہم نے لفظ محبت، ہمیں ہماری وفا کے بدلے سزا سناؤ اداس کیوں ہوں؟ فریب کھانا بھی ایک مشغلہ ہے، فریب دینا بھی مشغلہ ہے، تو دل کے لٹنے پہ کیسا ماتم، خوشی مناؤ اداس کیوں ہوں؟ جہان نے نظم مکمل کی، پھر اسے دیکھا تھا۔ اس کا سر اس طرح جھکا ہوا تھا اور چہرے کی یاسیت چھپائے نہیں چھپی تھی۔ افسردگی کا سوز کا یہ تاثر اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ جہان کی نگاہ اس کے چہرے پر اٹکنے لگی تھی۔ کیا بوریت ہے یار، تمہارے کہنے پر آفس نہیں گیا، تمہارا موڈ پھر بھی خراب ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھنجھلانے لگا تھا۔ زینب نے پلکیں اٹھا کر سنجیدگی سے نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میری وجہ سے نہیں، آپ گاڑی کی وجہ سے نہیں گئے۔ گاڑی کا ٹائر محض پنچر تھا، میں اسے سروس کروا سکتا تھا، میں صرف تمہاری وجہ سے رکا ہوا ہوں، اوکے؟ اس کی سبھی پیشانی پہ انگشت شہادت سے ٹھہوکا لگا کر وہ بھی جوابہ جتلانے سے باز نہیں آیا تھا۔ انداز حتمی تھا۔ بہت شکریہ اس نوازش کا۔ زینب نے بے نیازی کا تاثر دیتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا تھا کہ جہان نے نخوت کے اس اعلیٰ مظاہرے پہ قدرے غصے میں آتے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ نتیجے میں وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی بھی تھی تو اسی کے کاندھے کو دبوچ کر دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر جمع ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جی؟ اس کے اوسان واقعی خطا ہو گئے تھے، صرف جھنجھلاہٹ نہیں تھی، اس کی قربت کے سحر نے بھی اثر دکھاتے اسے بوکھلا ڈالا تھا۔ تم نے روکا تھا مجھے، خامیازہ تو بھگتنا پڑے گا، ادھر میرے پاس تو آؤ ذرا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھا تھا، اب اسے بلا رہا تھا۔ مقصد واضح تھا، زینب کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ وہ فطری طور پر حجاب کے حصار میں گھر گئی تھی، ساری تراری جیسے لمحوں میں ہوا ہوئی تھی۔ جہان کی نگاہوں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ زینب نے گھبرا کر نگاہیں جھکا دی تھیں۔ میں نے آپ کو اپنے لیے نہیں، زحلے کے لیے روکا تھا، سمجھ آئی آپ کو؟ اس کے پاس جائیں، کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد کتنی اپسیٹ ہے وہ، اندازہ تو ہوگا آپ کو۔ اب کہ وہ بولی تو اس کا لہجہ دبا ہوا نہیں، کترایا ہوا بھی تھا۔ اس کے رومانٹک موڈ سے جان چھڑانے کو اسے اس سے بہتر حل نظر نہیں آیا تھا۔ اسے متبسم نظروں سے دیکھتا جہان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یار کیسی سوتنے ہو تم دونوں، ایک دوسرے کا اتنا خیال اور میری پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ بھی تھا اور ناراضگی بھی۔ زینب نے دانشتہ اسے نہیں دیکھا۔ بے فکر رہیں، زحلے کو آپ کی بہت پرواہ ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ و انداز کسی حد تک تنزیہ آمیز تھا۔ جہان آنکھوں میں خفگی سموئے اسے دیکھتا رہا تھا۔ مگر میں تم سے بھی ایسا ہی اظہار چاہتا ہوں زینی، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا حق ہے۔ تکیہ بازوؤں میں دبوچے وہ قدرے ترچھا ہو کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ زینب پہ اس قدر بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ زحلے کو آپ سے محبت اسی لیے ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے کس حساب میں کر رہے ہیں یہ تقاضا؟ جہان نے جوابہ گہرا سانس کھینچا تھا اور تکیہ بازوؤں سے نکال کر سائڈ پر ڈال دیا۔ پھر نچلا ہونٹ دبا کر ذو معنی متبسم نظروں سے بہت غور سے دھیان سے دیکھتے ہوئے گمبھیر تر لہجے میں گویا ہوا تھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہیں مجھے زحلے سے 10 گنا بڑھ کر اہمیت و محبت سے نوازنا چاہیے کہ تمہیں
مجھ سے غلط بیانی مت کریں جے، سخت نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ اس کی بات کاٹ کر، اگر وہ چلائی تھی تو اس کی وجہ خود اپنے اندر کی کمزوری تھی۔ جہان کا آنچ دیتا لہجہ، محبت سے لبریز نرم گرم انداز، اس کی آواز کے بھاری پن میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ میں نہیں یہ چاہتا زینب کہ ہمارا تعلق ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ میں اسے بہتر اور خوشگوار بنانے کا متمنی ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولنے لگ جائیں۔ وہ بے حد شاکی ہو رہی تھی۔ اس کے انداز میں بہت واضح صدمہ اور تعصب بے وقت در آیا تھا، اور جہان پہلی بار اس کی کیفیت سمجھنے کی بجائے جذبات کی روح میں بہنے لگا تھا۔ محبت سے لبریز، احساسات سے مہکتا دل اس درجے بدگمانی یا لا علمی پہ ایک دم سے ویران ہوا تھا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ برہن سا پھنکارا تھا۔ مجھے یقین دلانے کو، محبت کا ثبوت پیش کرنے کو تمہارے سامنے جذباتی اور تھرڈ کلاس عاشق کی طرح اپنی وین کاٹنی پڑے گی، یا دریا میں چھلانگ لگا کر تمہیں یقین دلاؤں، یا آگ میں کودوں؟ بتاؤ۔ وہ اس قدر جھلایا تھا کہ شدید غصے میں آ کر بولتا گیا۔ زینب آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اس کی جھنجھلاہٹ اور شدید ترین خفگی ملاحظہ کرتی رہی۔ کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ میرے لیے کچھ کر سکیں۔ آف کورس میں زالے نہیں ہوں جسے آپ نے جتنوں سے حاصل کیا ہے۔ میں تو زینب ہوں، زینب جس سے قسمت نے ایک بار آپ کی جان چھڑائی تو دوسری بار پھر نصیب کی گردش نے اسے آپ کے دامن میں زبردستی ڈال دیا۔ کاش اس وقت میں خودکشی کر لیتی، جب میری کوئی نہ سن رہا تھا نہ مان رہا تھا، تو آج اس درجہ اذیت و سبکی کا شکار نہ ہو رہی ہوتی۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر وہ اتنی بے قراری سے، اتنی شدتوں سے روئی کہ جہان تو ششدر بیٹھا رہ گیا۔ رنج و تاسف، ملال، اضطراب، کتنے احساسات تھے جو اسے جکڑ چکے تھے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے زینب، مجھ میں اتنی ایبلٹی نہیں کہ کچھ کر سکوں۔ پہلے کی بات اور تھی، میں تو اب بھی تم پر پورا اشتیاق رکھتے ہوئے تمہیں اپنی محبت کی شدت سے، اس کی گہرائی تک بتانے سے، جتلانے سے قاصر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور بے بسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں اور وہ انہی سوچ میں گم تھا۔ زینب کو روتے دیکھنا اس کے لیے ہمیشہ اعصاب شکن مرحلہ رہا تھا۔ اس کے آنسو ہمیشہ اس کو کمزور کرتے آئے تھے۔ وہ کبھی اسے اس انداز میں ڈھراس نہیں دے سکا تھا جیسے خواہش رکھتا تھا۔ وہ اب بھی اسے چپ نہیں کرا سکا تھا، یہاں تک کہ زینب رو رو کر نڈھال ہوئی اور خود ہی چپ بھی ہو گئی تھی۔ ہاتھ سے رگڑ کر آنکھوں سے پھیلتی نمی صاف کرتے اس نے کتنی دکھی، کتنی شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جہان اسے بے نیازی محسوس ہوا تھا اور آہستگی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جہان میں اتنی ہمت بھی نہ پیدا تھی کہ اسے روک لیتا، اس کی غلط فہمی دور کر لیتا۔ اندر آ کر لیٹ جاؤ، زالے کی طبیعت کچھ اپسیٹ ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، فاطمہ اکیلی ہے۔ زینب بے وقتی اور ذلت کے احساس سمیت دہک سی گئی تھی۔ خوش فہمی بھاپ بن کر اڑی اور اذیت کے ساتھ تمسخر کا روپ دھار کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور تیزی سے رخ پھیر لیا۔ آنسو ہی اتنی شدتوں سے امڑ آئے تھے کہ اسے کوئی رعایت کی مہلت دینے پر ابھی آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ گویا سین چینج۔ زیاد بھائی، ماس کو ہاسپٹل میں زیادہ ٹائم لگے گا کیا؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ایکچولی ان کا سیل فون بھی ناٹ رسپونڈنگ ہے۔ پرنیا خود کو استفسار سے روک نہیں پائی تھی، مگر زیاد الٹا خود حیران نظر آنے لگا تھا۔ لالے گھر پر نہیں آئے ہیں بھابھی کیا؟ وہ جتنی حیرانی و تحیر سے استفسار کر رہا تھا، پرنیا کا اضطراب اسی قدر بڑھا۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ رونے کو تیار تھی، دل الگ ڈوبنے لگا تھا۔ حیرت ہے، آج لالے ہاسپٹل تو آئے ہی نہیں، میں سمجھا گھر چلے گئے ہوں گے۔ زیاد کے جواب نے گویا پرنیا کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ وہ لمحہ میں زرد پڑی تھی۔ اگر وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے ہوں گے؟ کالج سے تو ان کا 12 کے بعد آف ہو جاتا ہے۔ پریشان نہ ہو بھابھی، ممکن ہے کسی کام سے کہیں چلے گئے ہوں، میں فون کر کے پتہ کرتا ہوں کسی سے۔ زیاد اسے تسلی دیتا خود تو تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ صبح وہ اپنا فون گھر ہی بھول گیا تھا۔ پرنیا خوف زدہ متحوش سی ہو کر کھڑی رہی تھی، اس کا انتظار کرتی رہی۔ بھابھی، لالے تو آج کالج بھی نہیں گئے ہیں،
آپ نے کس وقت ان کا فون ٹرائی کیا تھا؟ زیاد کچھ دیر بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی واضح تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے، جبکہ پرنیا تو اس اطلاع کے ساتھ ہی باقاعدہ ڈھیسی گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا ہو۔ اگلے چند لمحوں میں یہ تشویشناک خبر پورے شاہ ہاؤس میں پھیل کر پھپھو کے گھر تک بھی جا پہنچی تھی۔ زیاد کے علاوہ جہان نے بھی اپنے طور پہ ہر جگہ فون کر کے پتہ کر لیا تھا، مگر حاصل وصول سوائے مایوسی اور پریشانی میں اضافے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک وحشت انگیز شور پرنیا کے اندر برپا ہو رہا تھا۔ میرا دل رک جائے گا ماما ان کی خیریت کی اگر فوری اطلاع نہ ملی تو۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ زینب چونکہ اپنے کمرے میں تھی بلکہ رو دھو کر فاطمہ کے اٹھنے پہ ہی فڈر بنانے کو آئی تھی۔ ہر چہرے پر پریشانی و تشویش بھاپ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ معاذ بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں سب۔ وہ صبح کالج گئے ہی نہیں تھے اور پھر ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے۔ اس کی بات کے جواب پہ زالے نے تفصیل بتائی تھی، جو خود بھی کچھ نڈال سی لگ رہی تھی، مگر اس وقت بہت ہمت اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کے درمیان موجود تھی۔ زینب کے چہرے پر پہلے حیرت اتری، پھر الجھن اور آخر میں اترنے والا احساس خوف اور وحشت سے بھرا تھا۔ اسے لگا تھا تیمور نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا ہے۔ اس کے خیال میں تو تیمور ایسی حرکت جہان کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبھی تو اس نے مختلف بہانوں سے جہان کو گھر پر روک لیا تھا۔ جہان نہ صحیح ماں صحیح، بات تو ایک ہی تھی۔ نقصان میں فرق تو نہیں تھا۔ اس کا دل پاتال میں گر گیا تھا۔ آنسوؤں کے سیلاب میں وجود ڈولتا رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا تھا کہ وہ خود کو حالات کے بے رحم تھپڑوں کے حوالے کر دے۔ اس خاندان کے کسی ایک فرد کو تو قربان ہونا تھا ہر صورت، تو پھر وہ کیوں نہیں؟ ہاں، وہ صرف زینب ہی ہو سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کانپتے ہاتھوں کی لرزتی انگلیوں سے تیمور کا نمبر ملایا، وہ جو پچھلے کئی ماہ سے اسے تنہا باہر ملنے پر آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کاری وار کے بعد اسے قائل کر کے اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب رہا تھا۔ زینب کے اندر سرسراتی وحشت اس وقت بھی گہری ہونے لگی جب تیمور کا نمبر آف ملنے کا عنصر آنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ میں فون لیے دنیا و مافیا بھولے بار بار نمبر ملا رہی تھی۔ جب جہان روتی ہوئی فاطمہ کو لے کر اندر آیا تھا تو اس کا بھی چہرہ ستا ہوا تھا۔ زینب نے فون تکیے کے نیچے سرکاتے ہوئے اسے ایک نگاہ ڈال کر اور دل میں امڑ آنے والے سوال کو کر ڈالا تھا، لالے کا کچھ پتہ چل سکا؟ کتنی آس تھی اس کی نظروں میں۔ جہان کی نظر چرانے پہ زینب کے چہرے پہ تاریکیاں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اس کے اندر سرسراتی وحشت عجیب سی ہیجان آمیز کیفیت میں ڈھل کر اس کے حواس چھین کر لے گئی۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے ان کا پتہ چلے گا بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہاں ہیں وہ، انہیں وہاں سے کون بچائے گا؟ لالے کو جے وہ وحشی انسان ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا انہیں۔ اسی بات سے بچانا چاہتی تھی میں، مگر آپ نے بات نہیں مانی میری، نہیں مانی نا آپ نے میری بات۔ وہ جہان کے قریب آتے ہی اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے ہرگز اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں پہ جہان صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا تھا، جیسے کیا مطلب ہے زینب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور اونچا روٹھنے والی فاطمہ کو سنبھال کر کاندھے سے لگاتے جہان نے ایک ہاتھ سے زینب کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ تڑپ کر مچل کر فاصلے پہ ہو گئی تھی۔ انتہائی تنفر امیز انداز تھا وہ اور شدتوں سے رونے لگی تھی۔ آپ خود غرض ہیں جے، بہت انا پرست اور کٹھور بھی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر لالے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم کھل کر کچھ کیوں نہیں کہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے معاذ کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے؟ خود کو کمپوز رکھتے ہوئے جہان نے پہلے باہر آ کر فاطمہ کو ماریا کے حوالے کیا تھا، پھر اس سے استفسار کیا۔ ہاں کیا ہے کڈنیپ، وہ اتنے عرصے سے مجھے ایسے ہی کسی انجام سے ڈرا رہا تھا، میں یہی نہیں چاہتی تھی، مگر جو ہوا۔ مگر آپ، بات ادھوری چھوڑ کر وہ اور شدتوں سے رونے لگی تھی۔ تیمور کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جیسے ادھڑتا پا رہا تھا خود کو، اس کی آواز بے حد بوجھل اور سرد تھی۔ کب کیا تم نے اس سے رابطہ؟ کیوں زینب؟ اس نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر شدتوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز اس قدر سنگین و فتین تھا، اس درجے خوفناکی لیے ہوئے کہ زینب وقتی طور پر صحیح باقی سب کچھ بھول کر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں آن کی آن میں گویا لہو اتر آیا ہو۔
وہ کنگ ہوئی تھی تو جہان کا یہ قہر آلود روپ تھا وجہ، جبکہ جہان کو اس کی یہ خاموشی اس پل تازیانہ بن کر لگی تھی، جبھی اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے پھنکار رہا تھا۔ اس خبیث آدمی کا تم سے رابطہ تھا، تم نے رابطہ رکھ بھی لیا، وہ تمہیں بلیک میل کرتا رہا اور تم ہوتی رہی وائے۔ یہ تھی تمہاری ٹینشن کی اصل وجہ؟ کتنا پوچھا تھا تم سے میں نے کہ مگر تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجھے کچھ بتا سکتی۔ بتاؤ مجھے زینب، اور کیا کیا مطالبے مانے ہیں تم نے اب تک اس کے؟ خوفناکی کی سنجیدگی کے ساتھ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ خشک اور سرد تھا، اس کے لہجے کی آگ بن کر زینب کے دل کو راکھ اور خاکتر کرنے لگا تھا۔ بولو زینب، جواب دو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس بددیانتی پر۔ میری نکاح میں ہوتے ہوئے تم اس گھٹیا آدمی سے باتیں کرتی رہیں۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری ناپسندیدگی کو خاطر میں لائے بغیر۔ وائے زینب وائے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے کبیدہ خاطر تھے کہ زینب کو اپنا آپ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم لگنے لگا۔ میں نے بتایا تھا نا، وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ سر اسمیاسی خفت زدہ ہو کر وہ وضاحت پیش کر رہی تھی۔ جہان کا چہرہ مزید غضبناک ہوا تھا اس کے جواب پر۔ کیوں ہوئی تم بلیک میل؟ مجھے بتاتی، نمٹ لیتا میں اس سے خود۔ جہان نے جواباں گھراتے ہوئے اس کا پوائنٹ رد کیا تھا۔ لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ وہ آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ زینب کو بھی اس قدر رونا آنے لگا تھا، بجائے اسے سمجھنے کے، مسئلے کا حل نکالنے کے، وہ اسی سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ تو اب جا کر نپٹ لینا اس سے، میرے بھائی کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو اپنی انویسٹیگیشن کی پڑی ہوئی ہے۔ جہان کے ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹکتی وہ بے حد تنفر آمیز انداز میں کہہ رہی تھی۔ جہان کچھ دیر اسے جلتی نظروں سے گھورتا رہا، جب بولا تو اس کا لہجہ، اس کا انداز بے حد سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ نمبر 2 اس سورما کا، مجھے دیکھ لوں گا میں اسے بھی۔ پھر خود بڑھ کر جھپٹ کر اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ چند بٹن پریس کیے، نمبر اپنے فون میں منتقل کرنے کے بعد اسے خونخوار نظروں سے گھورتا پلٹ گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس بدمعاش سے بات کی یا اس کی کال ریسیو کی، زینب یاد رکھنا، یا تو میں تمہیں شوٹ کروں گا یا خود اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ یہ بات طے ہے کہ اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں برداشت کر سکتا میں، چاہے کتنی بھی معمولی نوعیت کا ہو۔ دروازے پہ رک کر مشتعل انداز میں کہتا وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور کتنی دیر لرزتا رہا۔ زینب پوری ہستی سمیت ہلتی سرد پڑتی گئی تھی۔ سین چینج۔ دن نکلے، سوچ الگ، شام ڈھلے، وجدان الگ، امید الگ، آس الگ، سکون الگ، طوفان الگ۔ تشبیہ دوں تو کس سے کہ تیرے حسن کا ہر رنگ الگ، نیلم الگ، زمرد الگ، یاقوت الگ، مرجان الگ۔ طویل بے ہوشی یا پھر غنودگی کے بعد معاذ کی آنکھ پوری طرح کھلی ہی اس لہکتی ہوئی آواز پہ تھی۔ اس نے غائب دماغی کی کیفیت میں گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ وہ جو کوئی تھی گویا سورج کی آب تاب رکھتی تھی، اس پہ ستم بے حجابانہ انداز و اطوار۔ معاذ کے حواس پوری طرح سے بحال ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور سرد سے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ بڑھایا تھا۔ وہ اس حرکت پر بڑے پرزعم انداز میں مسکرائی اور تعریف توصیف کے اس سلسلے کو کچھ اور بھی بڑھا دیا۔ تیری الفت کے تقاضے بھی عجیب انداز کے تھے، اقرار الگ، تکرار الگ، تعظیم الگ، فرمان الگ۔ گر ساتھ نہیں اب دے سکتے تو بانٹ دو ایک جان لمحے۔ مسرور الگ، نڈھال الگ، پرکیف الگ، پریشان الگ۔ وقت رخصت جب الوداع کہنے لگے، آنسو الگ، مسکان الگ، بے تابی الگ، ہیجان الگ، حیران الگ، پریشان الگ، سنسان الگ، بیابان الگ۔ وہ خاموش ہوئی تو ستائش طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، گویا اپنے انتخاب کی داد چاہتی ہو، مگر اس کے بجائے اطراف کو حیران اور مضطرب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ معصوم بھری حیرانی و پریشانی کہ اس کے وجیہ چہرے پر نیلما کو گویا اور فدا ہونے پر اکسا رہی تھی۔ کچھ تو بولیں چھوٹے شاہ، بے تکلفی کا مظاہرہ ضروری خیال کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر معاذ کی پیشانی پر بکھرے بال محبت سے سنوارے۔ معاذ نے جواباً ناگواری محسوس کرتے ہوئے تیز اور کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس ہے یہ سب؟ تم واقعی نہیں پہچانے مجھے؟ چھوٹے شاہ، کیا میری پرسنالٹی اتنی ڈاؤن ہے تم لوگوں کی نظر میں کہ
तासफ, रंज व मलाल और झंझलाहट का इतना शदीद एहसास एक बारीगी उसके चेहरे पर उतर आया था कि वो गोया रूहासी होने लगी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद दिल में उठती गुस्से की लहर दबाते हुए वो दानिश्ता मुस्कुराई और सरक कर मास के मज़ीद नज़दीक हो गई थी। उसके अखड़े अंदाज और बिगड़े हुए तेवर की परवाह किए बगैर अपनी कोहनी उसके सीने पर टिकाकर उस पर झुककर दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराती आंखों में झांकने लगी। कभी मैं सोचा करती थी, शेर को अगर जंजीर से जकड़ा जाए तो कैसा लगेगा वो। अब मुझे अंदाजा हुआ उसकी खूबसूरती पे फर्क नहीं पड़ सकता। वो तेरी आंखों में लाल डोरे, यूं रात मेरे नसीब जागे। वो मजीद बकवास करके खिलखिलाई। मांस का चेहरा झुलस उठा था। कसम ले लो छोटे शाह, जो तुम्हें जहांगीर शाह के साथ देख कर भी कभी मेरा दिल न धड़का हो। तुम मुझे कभी भी उससे कम जो लगे हों, मगर ये कमबख्त दिल तो पहले ही जहांगीर का असीर हो चुका था। जब भी मैं इसकी संगत के ख्वाब देखती थी। कल जब मेरे आदमियों ने तुम्हें जहांगीर की कार में मौजूद पाया तो मुझे इत्तला दी थी। मैंने कहा, बंदे की पक्की निशानी यही है कि है हसीन व जमील, ईमान लूट लेने की हद तक सहर अंगेज। बोले, मैडम, हमने आज से पहले इतना हसीन मर्द नहीं देखा जिंदगी में। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो जोर से खिलखिलाई थी, गोया खत ले लिया हो। मास का चेहरा तपने लगा था। वो खुद बहुत बोल्ड था। पर्णिया को खास कर उससे सबसे ज्यादा यही शिकायत रहा करती थी। बाकी सबके ख्याल में भी वो हमेशा से शौक व संग और बोल्ड मशहूर था, मगर उसने हदें कभी नहीं फलांगी थी। रब से डरता था। तरबियत का असर गहरा था, मगर किसी औरत की ऐसी बेहिजाबी से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। शोबीज में भी अच्छी खासी बोल्ड लड़कियां थी, मगर नीलिमा जैसी बहरहाल नहीं थी। फिर वो उनसे वैसे भी फासलों को कायम रखता था। मैंने कहा, यही तो निशानी है उस जाने मन की, ले आओ कि अब मजीद फराक यार की ताब नहीं। मगर जनाब, जब तमाम तर इज्जत व एहतराम के साथ आप यहाँ पहुँचे तो आप जहांगीर नहीं थे, मगर उनसे कम भी नहीं थे छोटे शाह। अगर नीलिमा जहांगीर के अलावा किसी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी तो वो सिर्फ तुम ही हो सकते थे। बस अब फराक के मौसम खत्म, बताओ शादी कब करें। आंख में फतह का खुमार और मुस्कान लिए वो कितने सुलह जो अंदाज में सवाल कर रही थी, यूं गोया माज इस एक सवाल का ही मुंतजर था। माज के असाब मजीद कशीदगी समेट लाए थे। यानी तुम्हारी इस सारी बकवास का मतलब ये निकलता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, क्या मजायका है इसमें। अगर एक मर्द अपनी पसंदीदा लड़की को अगवा कर सकता है, इससे ज़बरदस्ती शादी कर सकता है, तो एक औरत को भी ऐसा करना चाहिए। नीलिमा के लहजे व अंदाज में गम भी था और तमानियत अमेज मुस्कुराहट का फतह मंदाना रंग भी। तुम जैसी औरत से ऐसी ही तवक्को रखी जा सकती है नीलिमा खातून, मगर यहाँ आपकी आंखें खोलने के लिए ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये आपकी किसी थर्ड क्लास फिल्म की स्टोरी नहीं लिखी जा रही, जिसमें आप अपने मनपसंद सीन और मोड़ पैदा कर सकती हैं। कमी क्या है मुझ में? गौर से देखो और मुझे बताओ कि वो लड़की जो तैमूर की हवेली में तुम्हारे साथ थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? इस गुर्बत में, तन्हाई में वो बहक रही थी। मास की पेशानी की सिलवटें भी उसको उसके इरादों से रोकने में नाकाम थीं। जब वो फिर उसके नज़दीक आई और उसके साथ लग कर बैठी, मास के ज़ब्त का पैमाना छलक पड़ा था। तुम जैसी औरत हुस्न का पैमाना यही रखती हैं, यही रख सकती हैं। बेहया औरत जितनी भी हसीन हो, हयादार औरत के सामने मांद पड़ जाया करती हैं। मगर तुम कभी इन बातों को नहीं समझोगी, कभी नहीं समझोगी कि मेरे नज़दीक तुम पर्णिया के पैर की खाक के बराबर भी नहीं बन सकती। मुझे ये ताना ना मारे माज हसन, जिल्लत की पश्तियों से निकल कर इज्जत की ज़िंदगी जीने की मतमनी हूँ। मुझे इस अतः तारीकी तक किसी औरत की हसद नफरत ने पहुँचाया था। बहुत चाहा उसे बर्बाद कर डालूं, मगर वो हमेशा मुझसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत रही। गाजिब औरत, मैं चाहने के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सकी उसका। बात सुनो, मुझे तुम्हारी इस खालिस फिल्मी कहानी से हरगिज़ भी कोई हमदर्दी या दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम ये तोको मुझसे बांध बैठी हो तो इस हिमाकत में टाइम ज़ाया करने की बजाय बेहतर होगा अपने किसी फ़ैन के पास चली जाओ। एज़ यू विश छोटे शाह, तुम्हें मेरी कहानी में दिलचस्पी ना हो, मगर मुझ में ज़रूर दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। मत भूलना कि तुम्हें शादी मुझसे करनी पड़ेगी। अगर ये माशरा मुझे ज़िल्लत से हमकिनार कर सकता है तो अब
اس ضدی معاشرے کے اعلیٰ نسب خاندان کے سپوت سے شادی کر کے میں اس معاشرے سے اپنی چھینی ہوئی عزت دوبارہ ضرور حاصل کروں گی۔ تمہارا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا عزیز نیلیما۔ تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے۔ بہتر ہوگا معاذ تم وہ کرو جو میں چاہتی ہوں، ورنہ کیا؟ معاذ نے تیش میں اسے گھورا تھا۔ یہ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، نیلیما نے جواباً اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ سین چینج۔ معاذ کی گمشدگی کو آج دوسرا دن تھا۔ شاہ ہاؤس کے در دیوار پہ چھائے تشویش و اضطراب کے سائے موت کے سناٹے میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ سب سے خراب حالت پرنیا، مما یا پھر زینب کی تھی۔ احسن معاذ کیوں نہیں مل رہا؟ اب تو کسی سے خفا بھی نہیں تھا، وہ پھر کہاں چلا گیا؟ پاپا کو دیکھتے ہی مما خود پر ضبط کھو بیٹھی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ اللہ سے دعا کرتی رہیں شائستہ، اللہ بہتر کرے گا۔ پرنیا کہاں ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے بچی کی؟ پاپا کو پرنیا کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اندر ہے اپنے کمرے میں، وہی حالت ہے بدستور۔ کیسے سنبھل سکتی ہے بھلا اس وقت تک جب تک معاذ کے حوالے سے دل کو قرار نہیں آ جاتا؟ مما آنسو پوچھ رہی تھی۔ انداز کی یاسیت و افسردگی کا کوئی انت نہیں تھا۔ کوئی ہے نا پرنیا کے پاس؟ بچی کو ہرگز بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ اسما اور نوریہ ہیں بھی اور خیال رکھ رہی ہیں، مگر زالے تو گویا مستقل ہی ساتھ ہے پرنیا کے۔ بہت نیک اور سعادت مند بچی ہے زالے، اللہ اس کے نصیب بہت سنہرا کرے، آمین۔ سین چینج۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ زینب جو گھٹنوں پر سر رکھے کب سے اسی زاویے پہ ساکن بیٹھی تھی، ایک دم سے متوجہ ہوئی۔ جہان تھا اپنے دھیان میں تیز تیز چلتا آیا اور الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ پتہ چلا لالے کے بارے میں؟ وہ خود اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ جہان نے ایک برہمانہ نگاہ اس پر ڈالی ضرور تھی، البتہ جواب دینا شاید اتنا ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ کچھ کاغذات نکالے اور الماری کے پٹ بند کرتا واپس پلٹا تھا کہ زینب جو اس کے جواب کے منتظر تھی، یہ بے اعتنائی صحتی ایک دم سے مشتعل ہو کر اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دیا جے کہ کیا پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ آنکھوں میں بیک وقت آنسو بھی تھے اور غصے کے ساتھ خفگی کا تاثر بھی۔ جہان نے گردن موڑ کر بے حد سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے اپنی شرٹ کا کالر اسے چھڑا لیا۔ اب جو ہو رہا ہے اس پر صبر کرو۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے تو غصہ تو بہت آئے گا تمہیں۔ پیشانی پہ شکنے لیے وہ چپتے ہوئے انداز میں جتلا گیا تھا۔ لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ زینب اس الزام تراشی پہ انگشتے بدندا ہی رہ گئی۔ ساکن غیر یقین چند شانیوں وہ اسے حق دک چہرے کو دیکھتی رہی تھی، گویا یقین نہ آتا ہو کہ یہ وہی جان ہے۔ فضول بات مت کریں جے، کیا میں نے اس منحوس آدمی کو کہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا جو میری بجائے معاذ کو اٹھا لیا؟ اسے اپنے ٹارگیٹ پر ہی ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ اس بہانے سے تمہاری جان بھی مجھ سے چھوٹ جاتی۔ بے حد درشت انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے وہ جس طرح سے چیخا تھا، زینب صدمے سے کنگ رہ گئی تھی۔ خطرناک حد تک تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے محسوس کیا اس کے گال بہت تیزی سے بھیگتے جا رہے تھے۔ جہان نے تو کبھی اس قسم کا طعنہ نہیں دیا تھا، یہ اس کی فطرت نہ تھی۔ یہ اس وقت اللہ جانے وہ کس ذہنی عذاب سے گزر رہا تھا کہ اس طرح اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ زینب کی تمام حسیات ایک دم ساکت ہو کر رہ گئی تھیں۔ دکھ، صدمہ، رنج، بے مائگی، کیا کچھ نہ تھا اس کے دھندلاتی ہوئی آنکھوں میں، مگر جہان پرواہ کیے بغیر اسے گھورتا ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ پترائی ہوئی نظروں سے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی۔ پاٹ چہرے کے ساتھ وہ قدم قدم چلتی بستر کے نزدیک آئی۔ اسکرین پہ تیمور کا نمبر روشن تھا۔ یہ نام وہ ڈیلیٹ کر چکی تھی مگر نمبر ازبر تھا اسے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ تیمور، الفاظ اس کے حلق سے نوکیلے کانٹے بن کر ہونٹوں تک آئے تھے۔ تیمور تو اس نوازش پر حیران تھا۔ میری جان، میری زندگی، بولو، مجھے یقین دلاؤ تم نے کال پک کر لی ہے۔ وہ بھاری بے ہنگم آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ زینب کے چہرے پر عجیب سی زردی چھانے لگی تھی۔ فون بند کیوں تھا تمہارا؟ میں کل سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ وہ بولی تو آواز بھیگ رہی تھی۔ تیمور کو ایک بار پھر اپنی سماعتوں پر شبہ کا گمان ہونے لگا۔ زہے نصیب، آپ ہمارا فون ٹرائی کریں۔ کیا نصیب ہے ہمارا، ماشاء اللہ۔ لالے کو کہاں رکھا ہے تم نے؟
وہ اسے ڈپٹتے ہوئے پھنکار اٹھی تھی۔ دوسری جانب کچھ لمحوں کو سناٹا چھا گیا۔ یہ سکوت کے لمحے تیمور جیسے خاک کو صورتحال سمجھنے میں درکار تھے، کرنے کو ضروری تھے، جبکہ زینب پر گراں تھے، سخت گراں۔ بولتے کیوں نہیں ہوں؟ تیمور ایک بات سن لو، جو گھٹیا حرکت کر چکے ہو کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، لالے کو معمولی تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ انہیں واپس آنے دو، چھوڑ دو خدا را۔ تیمور تو جانے کس حد تک معاملہ سمجھا ہوگا، زینب نے خود سمجھا دیا تھا سارا۔ دوسری جانب تیمور گیند اتنی آسانی سے اپنی کوٹ میں آتا پا کر خوشی سے پاگل ہونے کے قریب جا پہنچا تھا، گویا بے وقوف سمجھا ہے مجھے زینب، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سالم واپس بھی پہنچ جائے گا، مگر اس ساری کارروائی کا ہی کچھ مطلب بھی ہوگا نا۔ میں نے یوں ہی یہ کام نہیں کیا، یہ تو تم بھی جانتی ہوگی۔ کچھ قیمت چکانا ہوگی، کچھ انعام ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ وہ اصل موضوع پر آیا تھا۔ زینب کی رنگت زرد پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کمینگی سے آگاہ تھی، اس کے باوجود اس کا دل اس سودے بازی کے مرحلے پہ آ کر پاتال میں گرنے لگا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنی کھوئی ہوئی متاع، اپنی زینب کے علاوہ کیا چاہیے ہوگا مجھے؟ نادان لڑکی، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ وہ منحوس جہانگیر تمہیں طلاق دے گا، تم عدت بھی میرے پاس ہی گزارو گی، پھر باقاعدہ نکاح کروں گا تم سے۔ وعدہ کرتا ہوں زینب، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، قسم لے لو۔ جو تمہیں کھو کر ایک دن بھی سکون کی نیند سویا ہوں میں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی زینب، اسے سدھار مل جائے، پھر تمہیں بتاؤں گا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں بھی تو بھولا نہیں ہوگا، میں پاگل تھا تمہارے لیے، اللہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں عقل ضبط ہو گئی تھی میری، اس وقت کو کوستا ہوں میں۔ وہ جوش میں جذبات میں بولے گیا، یہاں تک کہ آخر میں آواز شدت جذب سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کس حد تک درست تھا، کس حد تک زیاں سے دوچار۔ زینب کو غرض نہ تھی، اس کے اندر بس نفرت سرسرا رہی تھی۔ مطالبہ ایسا تھا گویا پل صراط کا سفر جو شروع نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود اذیت بے انتہا تھی، بے شمار تھی۔ اس کی پوری دنیا بھی لٹ رہی ہوتی تو کبھی خود کو اس راستے پر نہ چلنے دیتی، اتنی ہی نفرت تھی اسے تیمور خان سے۔ مگر حالات اس کی مرضی کے مطابق کہاں تھے؟ میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گی جب تک لالے گھر نہیں آ جاتے۔ اس کا دل رو رہا تھا، وہ اس راستے پہ مجبوری میں بھی چلنے پر آمادہ نہیں تھی اور کوئی معجزہ چاہتی تھی۔ کیوں گھبراتی ہو جانی من؟ تمہارے لالے کو کچھ نہیں ہوگا، پورا سالم واپس کریں گے ہم پرنیا ڈیئر کو اسے، اس کے باوجود کہ ہماری امانت میں خیانت ہو چکی ہے۔ یہ سوچ، یہ خیال رگے جاں میں کھنجر اتارتا ہے میری زینب کہ رقیب وہ کتنی بار تم سے، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، لیکن کوئی ضمانت بھی تو دو کہ تم لالے کو چھوڑ دو گے۔ اس کی بے تحاشا حجابانہ گفتگو کو روکنے کی خاطر ہی زینب نے بے اختیار اسے ٹوکا تھا۔ جوابا تیمور پھر کہکا لگانے لگا تھا، جیسے ہی تم خود کو میری تحویل میں دو گی زینی، میں تمہارے لالے کو تمہارے سامنے آزاد کر دوں گا، یقین کر لو میری جان، اور میرے پاس آ جاؤ جلدی۔ اب وہ باقاعدہ چہک رہا تھا اور ملنے کی جگہ بتا رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنس جانے والی زینب اس قدر نادان اور احمق بھی نہیں تھی۔ اس انتہا فیصلے کا باز کون جانتا تھا؟ جہان کا کچھ دیر قبل کا رویہ تھا۔ رنج و ملال کے احساس کے ساتھ اس نے جاذبیت کی انتہا پہ جا کر وہ فیصلہ کر لیا تھا جو وہ پچھلے اتنے مہینوں میں نہ کر سکی تھی۔ اگر یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر مجھے ہی اس کا ازالہ بھی کرنا ہے، چاہے یہ ازالہ کتنا ہی جان لیوا کیوں نہ ہو۔ تیمور اسے ہر صورت یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرنے کو معاذ کے قتل تک کی دھمکیاں سے بھی گریزاں نہیں کر گیا تھا۔ زینب کی آنکھیں جل جل اٹھی تھیں۔ ایک بار لالے کو چھڑوا لوں، تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں سمیت جہنم وصال کروں گی میں تیمور خان۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے پہلی بار خون اتر آیا تھا۔ سین چینج۔ شاہ ہاؤس کے در و دیوار پہ ان دنوں ہر وقت مردنی چھائی رہتی تھی۔ ہراس زدہ چہرے، نم آنکھوں کے مکین ہزاروں خدشے دل میں جیے جیسے سانسیں گھسیٹتے تھے۔ تلاش ناکام ٹھہری تو دعاؤں پہ ساری توجہ مرکوز ہوئی تھی۔ اب کسی کی شکل کب کسی کو نظر آتی تھی۔ زینب جتنی بار بھی اپنا دل ٹٹولتی، اسے معاذ کے حوالے سے تسلی ملتی تھی۔ وہ لوٹ آئے گا یہ یقین ملتا تھا، مگر
اس واپسی کو مشروط بھی کر دیا گیا تھا۔ کون ہے؟ وہ دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ دستک بہت مدھم تھی۔ جواب میں زحلے کی مدھم اور کسی حد تک بوجھل آواز گونجی تھی۔ زینب نے جواب دینے کی بجائے پھر سے دستک دی تھی۔ چند لمحوں کے توقف سے دروازہ کھل گیا تھا۔ چوکھٹ پہ زحلے کا چہرہ نظر آیا تھا، دوپٹہ شانوں پہ ڈالے، کھلے بالوں کے حصار میں مقید، معصوم، بے ریا چہرہ۔ زینب اسے دیکھتی رہی، عجیب خالی نظریں تھیں۔ اس کی خوشبختی پر اسے پھر سے اندازہ ہوا تھا جیسے اندر آ جائیں زینی آپی۔ زحلے سائڈ پر ہو کر گویا اسے راستہ دے رہی تھی۔ زینب چونک گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے نگاہ کا زاویہ بدلا اور بدل کر کمرے میں جہان کو کھوجنا چاہا تھا۔ اسی پل واش روم کے دروازہ کھل کر باہر آیا تھا وہ، بلو جینز پر بغیر شرٹ کے کثرتی وجود، گلے میں سفید تولیہ، بکھرے بال، اسے ٹپکتا شفاف پانی کے قطرے۔ دونوں کی نگاہ لمحہ بھر کو چار ہوئی تھی۔ نگاہ کا زاویہ بدلنے میں جہان نے پہل کی تھی۔ زینب کے دل کی دنیا زیر زبر ہونے لگی۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ درکار تھا وہ کتنا خفا تھا اس سے۔ آپ سے بات کرنی ہے ضروری جی، وہ جیسے منمنائی تھی۔ زحلے شرٹ کہاں رکھ دی ہے تم نے میری؟ اسے نظر انداز کیے وہ برش اٹھا کر بالوں میں چلا رہا تھا۔ زحلے تیزی سے آگے بڑھی اور سائڈ پر دھری اس کی شرٹ اس کی جانب بڑھا دی، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ زینی آپی آپ اندر آ کر بات کر لیں۔ شاہ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ زحلے کی بات کا جواب دیے بنا اس نے جہان کو ہی پھر مخاطب کیا تھا اور وہیں سے پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکی تھی جب تک جہان نہیں آیا تھا۔ وہ ٹہلتی ہاتھ مسلتی رہی تھی۔ جہان نے اندر آ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھر آگے بڑھ کر کوٹ میں سے بے خبر اور سکون کی نیند سوتی فاطمہ کو جھک کر پیار کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں جہانگیر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ میں اس رشتے کو لے کر اب بھی آگے نہیں چلنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اسے جتنی بھی دشواری محسوس ہوئی تھی مگر اس نے یہ سب کہہ ڈالا تھا۔ جو کچھ وہ ٹھان چکی تھی، اس کے بعد کی ساری ذلتوں میں وہ جہان کی بدنامی کی قائل نہیں تھی۔ جہان جیسا تھا اسی زاویے پر ساکن کھڑا رہ گیا تھا، پھر خود کو سنبھال کر بہت آہستگی سے اس کی جانب پلٹا۔ اس کی نظروں میں اس پل کیا تھا یہ زینب میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی، جبھی وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ جہان 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ زینی، سوری فار دیٹ زینی، کہ میں بہت روڈ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ۔ حالات جیسے بھی ہوں مگر مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تم سے۔ اس میں سارا قصور تمہارا نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا اس سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی، اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جہانگیر۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ایک باقاعدہ پلان اور منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ تیمور مجھے چھوڑ کر پچھتاوے کا شکار تھا اور میں اسے پانے کی خواہش مند۔ آپ کو معلوم ہے میں نے اسی سے محبت کی تھی۔ ہمیں ہر صورت ملنا تھا اور ملاپ کی راہ ایک ہی تھی، حلالہ۔ ایسے میں اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا ماں سوائے آپ کے۔ اب وہ شرط پوری ہو چکی ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ ایک ایک لفظ انگارہ تھا جو اس نے کس جتن سے اذیت سے پھینکا تھا، یہ جہان کیسے جان سکتا تھا جو خود اذیتی کے لا تمنا ہی سمندر میں جا گرا تھا۔ انکشاف ایسا تھا جو محبت و اعتماد کی دھجیاں بکھیر کے رکھ چکا تھا۔ کہاں کمان اور کیسی محبت! اسے یقین نہیں آ سکا زینب اس کے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ وہ یقین کرتا بھی نہیں اگر ماضی کے سارے حوالے، سارے واقعات زینب کے خلاف نہ گواہی دے رہے ہوتے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو زینب، تیمور سے مت ڈرو، ماس کو کچھ نہیں ہوگا۔ متغیر رنگت کے ساتھ وہ ٹوٹے پھوٹے بے ربط لفظوں کے ساتھ بولا تھا کہ وہ چیخ پڑی۔ بات لالے کی نہیں ہے، بات میری ہے۔ مجھے ہر صورت تیمور واپس چاہیے۔ جہان ایک بار پھر ایک لخت خاموش ہوا تھا، گویا سختے میں آ گیا ہوں۔ فیصلہ کرے جہان، وہ پھر چیخی تھی اور جہان کا سختہ جیسے چٹک کر بکھر گیا تھا۔ تمہاری جو مرضی ہو یا اس واہیات انسان کی جو بھی خواہش، مگر یاد رکھو میں اب تمہارے ہاتھ میں کھلونا بن کر نہیں رہ سکتا۔ میں یہ شیطانی کھیل نہیں کھیل سکتا۔ میں ہرگز تمہیں طلاق دے کر رب کی ناراضگی کا باعث نہیں ٹھہروں گا۔ حلالہ کا یہ تصور جو تمہارے ذہن میں تیمور نے پیدا کیا ہے سراسر ناجائز ہے۔ نکاح کھیل نہیں ہوتا،
کہ اسے بار بار کھیلا جا سکے۔ میں نے تمہیں قبولا تھا تو اللہ سے عہد کیا تھا ہر اس حق کو ادا کرنے کا جو رب نے اس رشتے کے تقاضے سمجھائے ہیں۔ الحمدللہ میں کامیاب بھی رہا۔ اگر یہ ارادے تم پہلے ظاہر کر دیتی تو میں کبھی بھی اس شیطانی کھیل کا حصہ نہ بنتا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شدید ناراضگی کا اعلان ہے اور اس کو کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی لیے بھول جاؤ کہ میں ایسا کچھ کروں گا چاہے تم خوش ہو یا ناراض۔ وہ جتنا بھی خفا تھا مگر اس وقت بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زینب کا چہرہ ایک دم سے دھواں دھواں ہو گیا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا جہان اس حد تک پختہ ثابت ہوگا۔ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، الٹا شاید اس نے اپنے راستے مزید کھوٹے کر لیے تھے۔ بے بسی کا مظاہرہ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ جہان نے اسے آنسو بہاتے ہونٹ بیچ کر دیکھا تھا، خوشنما آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو، لال ہوتا چہرہ، عجیب پگھلا دینے والی صورتحال تھی۔ وہ خود کو برا بنا کر پیش کر رہی تھی مگر جیسے بری نظر آنے میں ناکام تھی۔ اجلا چہرہ، شفاف آنکھیں، بے بس انداز خود گواہی دیتے تھے اس کی معصومیت کی، اس کی لاچاری کی، بے بسی کی، اس کی مجبوری کی، اس کی گھبراہٹ و وحشت کے ساتھ پیشمانیوں کی۔ جہان کا دل اس کی جانب سے صاف ہوتے دیر نہیں لگی۔ زینب، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیا تھا، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ ایسا رشتہ ہے ہمارے بیچ میں جس کو رب نے ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے، یعنی کسی کا بھی کسی سے کوئی بھی بھید پوشیدہ نہیں۔ تم کیوں مجھ سے چھپ رہی ہو؟ کیوں اپنا آپ عیاں کرنے سے خائف ہو؟ زینی، ان فاصلوں کو ختم کر دو، ہر جھجک بھول جاؤ۔ تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے، کہو تو دل کا بوجھ ہلکا کر دو، کہہ دو مجھ سے، ایسے خود کو تکلیف نہ دو۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، وہ تم پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ تم وہ نہیں کرنا چاہتی ہو جو وہ تم سے کروا رہا ہے نا؟ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا، آواز کی گمبھیرتا، اپناپن، دوستانہ طلسم محبت کی کشش زینب کو جکڑنے لگی، اسیر کرنے لگی۔ وہ ڈر سی گئی، خائف ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ جہان کے سینے پر رکھ کر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور کئی قدم لڑکھڑاتے ہوئے خود بھی فاصلے پر ہوتی زور سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ آپ اتنے خوش فہم کیوں ہیں جہانگیر حسن شاہ؟ اس کا لہجہ بیگانگی، بے مروتی کا مظاہرہ تھا۔ جہان اسے جانچتی پرکھتی آزمائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماس کو کچھ نہیں ہوگا زینی، آئی پرومس ود یو۔ وہ آ جائے گا انشاءاللہ بہت جلد، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈرو مت، تیمور کی باتوں کو اہمیت مت دو، آئندہ اس کا فون ہی نہ سننا، رائٹ؟ زینب نے جواب نہیں دیا، رخ پھیر لیا۔ جہان بہت دیر کھڑا رہا، جب وہ متوجہ نہیں ہوئی تو تھکے ہوئے انداز میں پلٹ کر چلا گیا۔ اگلی صبح زینب نے اس کا اور باقی مردوں کا گھر سے جانے کا انتظار بہت بے صبری سے کیا تھا۔ تیمور نے رات انتہائی دھمکی دے ڈالی تھی، اگر وہ نہ آئی تو مزید انتظار نہیں کرے گا، ماس کو واپس بھیجے گا، مگر مردہ حالت میں۔ زینب کے اندر جیسے الاؤ دہک اٹھے تھے، اسے سب بھول گیا تھا سوائے ماس کے۔ فاطمہ کو اس نے صبح ہی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر زالے کے سپرد کر دیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو زالے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں بہت دیر سے تمہیں سمجھ سکی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم فاطمہ کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتی ہو۔ وہ پہلی بار زالے سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ زالے کو بجائے خوشی کے تشویش لاحق ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی تھی، وہ اسے ہرگز نارمل نہیں لگی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں زینی آپی، میں آپ کو ڈپریشن دور کرنے کی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، کچھ آرام کر لیں۔ وہ مضطرب ہو کر کہتی فاطمہ کو لے کر چلی گئی۔ زینب اسی کی واپسی سے پہلے نکل آئی۔ گھر سے نکلنے سے قبل اس نے پھر تیمور سے رابطہ قائم کیا تھا اور یاد دہانی کروائی تھی کہ وہ ہر صورت ماس کو اپنے ساتھ لائے گا اور اسے آزاد کر دے گا۔ تیمور نے اسے تسلی دی تھی۔ شاہ ہاؤس کا گیٹ پار کر کے روڈ پر آ کر ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے اپنا بیگ تھپ تھپایا تھا جس میں پاپا کی لوڈڈ ریوالور اور ایک عدد تیز دھار چھری اس کی تقویت کا باعث تھی۔ اس سلسلے کو ہر صورت وہ ختم کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ تیمور کا کام تمام کر کے اس کے دل میں اس کی جانب سے کب سے بھڑکتی انتقام کی آگ سرد پڑ جاتی۔ صرف یہی نہیں، ہمیشہ کے لیے اس بلیک میلر سے نجات بھی مل جاتی۔
اب اسے اس بات کا بھی قطعی کوئی خوف نہیں تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا۔ وہ مرنے یا مارنے کا عزم کر چکی تھی۔ اس کی حالت اس سپاہی کی طرح تھی جو میدان جنگ میں یہ عزم لے کر نہیں اترتا کہ اسے جیتنا ہے۔ وہ اپنی نہیں اپنوں کی بقا کا سوچ چکی تھی۔ اس نے جہان کی مانی تھی نہ تیمور کی۔ اس نے اپنے دماغ کی مان لی تھی جس پہ بے تحاشا بوجھ تھا۔ اس نے ہر کام الوداعی انداز میں کیا تھا، چاہے وہ فاطمہ کو پیار کرنے کا ہو یا مما پاپا کو دیکھنے کا اور ملنے کا۔ جہان کو اس نے صبح اصرار کر کے ناشتہ کرا دیا تھا اور اسے حسرت بھری غمگین نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ متا تھی جس کی ملکیت کی خاطر بہت کچھ کھویا تھا اس نے بہت تکلیفیں سہی تھی مگر وہ نہیں مل سکا۔ پھر ایک معاوضہ ہوا اور وہ اس کا بنا دیا گیا تھا مگر اس پر انکشاف ہوا حالات اختیار سے باہر ہیں۔ وہ اس خوشی کو محسوس کر سکتی ہے نہ نازا ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اذیت تھی نہیں تھی۔ وہ دن رات روتی تھی مگر حالات نہیں سدھرتے تھے۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود کو تیاگ دے۔ حالات سخت ہوں ناسازگار ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ کھونا قربان کرنا لازمی ٹھہرایا جاتا ہے۔ جہان ماز یا پھر وہ، اس کے پاس اس کے سوائے کوئی حل نہیں تھا کہ وہ خود کو قربان کر دیتی۔ جہان کی بھی فیملی تھی، ماز کی بھی۔ اس کا کیا تھا؟ ایک بیٹی، وہ اس کے بغیر بھی پل جاتی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی اس کا دل اسی تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا۔ چادر میں سر تپا خود کو چھپائے وہ بار بار بیگ میں موجود ریوالور کو چھو کر اپنے آپ کو مضبوط بناتی تھی۔ ٹیکسی اس کی مطلوبہ جگہ ہوٹل کے آگے جا کر رک گئی۔ زینب نے باہر نکل کر کرایہ ادا کیا تھا اور ٹریفک سے بوجھل سڑک کے دوسری جانب موجود ہوٹل کو سر اٹھا کر دیکھا تھا جس کے ایک کمرے میں تیمور اس کا منتظر تھا۔ اس کے دل میں خوف، دکھ اور گھن کا ایک گہرا احساس اترنے لگا۔ بیگ کا اسٹریپ کاندھے پر ڈالتے ہوئے ہوا کے جھونکے کی شرارت کے باعث چادر کا کونا اس کے چہرے سے ہٹ گیا تھا۔ اسے اگلے لمحے اس نے پھر سے سیٹ کر لیا تھا مگر یہاں پولیس اسٹیشن سے واپس آتا سگنل پر گاڑی روکے ہوئے جہان کو یوں ہی اتفاقا نگاہ عین اسی پل اس پر اٹھی تھی۔ ٹیکسی سے نکلتی اس لڑکی پہ اسے زینب کا محض گمان گزرا تھا مگر چہرے سے اس پل ڈھلک جانے والی چادر نے جہان کو حیرت و غیر یقینی کے احساس سے منجمد کر ڈالا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی اگر وہ یہاں اسے موجود تھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے بھی گویا قابل نہیں رہا تھا مگر زینب اس کی موجودگی، اس کی کیفیت سے بے خبر اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا رخ ہوٹل کی عمارت کی جانب تھا اور اٹھتے قدم میں گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ بہت واضح۔ جہان کا دماغ میں جیسے ایک بار پھر کچھ کلک ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ گاڑی یوں ہی اسٹارٹ چھوڑ کر سرخ چہرے مشتعل انداز میں بنا کچھ مزید سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کے ذہن کے گوشے میں بج اٹھنے والی گھنٹی بہت تیز اور خطرناک سمت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ زینب کو اس نے ہوٹل کے داخلی دروازے پر جا لیا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں زینب؟ اس کا راستہ اچانک روک کر وہ اتنے خطرناک تاثرات کے ساتھ استفسار کر رہا تھا کہ زینب جو اس کی غیر متوقع آمد پہ ہی شوکڈ ہو گئی تھی، اس سوال پہ جیسے خوف کی شدت کے باعث باقاعدہ لرزنے لگی۔ رنگ بالکل فک ہو گیا تھا، دھڑکنیں خطرناک حد تک تیز ہو گئیں۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ جہان نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے اس کا بازو اپنی جارحانہ گرفت میں جکڑ کر ایک طرح سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ تب وہ ان تمام احساسات سے نکل کر گویا تڑپ اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے مچل کر نکلنے لگی تھی۔ چھوڑیں مجھے جے، میں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑیں۔ جہان کے چہرے کی خطرناک طوع، سرد برفیلی سنجیدگی، آن کی آن میں اتر آنے والی آنکھوں کے خون سے وہ جتنی بھی متحوش ہوئی تھی وہ ایک طرف، مگر یہ بھی طے تھا جو اسے کرنا تھا وہ ہر صورت کرنا تھا۔ تیمور اس وعدہ خلافی پر طیش میں آ کر کچھ بھی ماز کے ساتھ غلط کر سکتا تھا جو اسے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ انجام سے تو بے پرواہ وہ ہو گئی تھی۔ ایک تو اچانک ہونے والا جہان کا سامنا اسے گھبراہٹ و سر اسمگی سے دوچار کر گیا تھا مگر یہ وقتی عارضی احساس تھا ورنہ اس کے عزائم میں کوئی لچک نہیں تھی۔
مگر جہان پہ جیسے اس کی التجا کا اثر ہوا تھا نہ ہی اس کی مزاحمت کا۔ زینب پیش نہ چلتی پا کر غم و غصے میں پاگل ہونے لگی۔ اس مقام پہ آ کر وہ کیسے ہار جاتی جبکہ سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، اعتماد، پوزیشن، سب کچھ۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو ذرا سا جھکتے جہان کے ہاتھ پر پوری قوت سے دانت گاڑ دیے تھے۔ جہان کی گرفت معمولی سی ڈھیلی ہو سکتی تھی مگر اتنی نہیں کہ وہ خود کو چھڑا پاتی، البتہ اس کے قدم ضرور تھم گئے تھے۔ اگلے لمحے زمین آسمان زینب کی نگاہوں میں گھومنے لگے تھے۔ جہان کے ہاتھ کا جھناٹے دار تھپڑ اس کے حواس چھین کر لے گیا تھا۔ ماحول اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو زینب ہی نے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہنے دیا تھا۔ چادر میں لپٹی لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا خوبرو امیر کبیر نوجوان، صرف یہی تماشا کم دل آویزہ نہیں تھا بیچ شہر کے جس سے راہگیر محظوظ ہو سکتے تھے کہ اس عورت پہ اٹھنے والے مرد کا ہاتھ دلچسپی اور نگینی کو قدرے بڑھا گیا تھا۔ ہاتھ ہولا رکھ پتر، زنانی عورت ذات کو اس طرح بازار میں تماشا نہیں بناتے۔ ایک بزرگ نے نزدیک آ کر جہان کو تنبیہ ضرور خیال کی تھی، جس پر کان دھرے بغیر جہان نے ایک طرح سے زینب کو اٹھا کر گاڑی کی سیٹ پر پٹکا تھا اور دروازہ لوک کر دیا۔ وہ سر تپا شعلوں میں گھرا ہوا تھا جیسے، کس سے ملنے آئی تھی یہاں؟ جواب دو مجھے۔ جہان اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تو دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے خون آلود نظروں سے زینب کو دیکھا تھا جو حواس باختہ تھی اور شدتوں سے روتی تھی۔ اس سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے بلکہ گھورنے لگی۔ تیمور سے ملنے، اور میں اس سے ملے بغیر ہرگز بھی نہیں جاؤں گی، دروازہ کھولو۔ وہ خود کو سنبھال کر آنسو پوچھتے حلق کے بل چیخی تھی، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا جب ایک بار پھر جہان کا اس پر ہاتھ اٹھا تھا۔ انف، تم جیسی ہی بدبخت عورتیں ہوا کرتی ہیں جنہیں غیرت کے نام پہ قتل کرنا ناگزیر ہو جایا کرتا ہے۔ تمہارا یہ روپ اتنا گھنونا ہے کہ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے اس وقت۔ زینب کی جانب سے ڈھیٹائی کا مظاہرے نے جہان کو صحیح معنوں میں پاگل کر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا تھا تو چہرے پر اتنی نفرت سمٹ آئی تھی جیسے الفاظ میں بیاں کرنا ناممکن رہا تھا۔ شدید غیظ و غضب کی جانب اشارہ کرتی پیشانی کی رگ ابھر آئی تھی۔ اس نے دانت سختی سے بھینچ رکھے تھے اور گاڑی فل اسپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ زینب کو ہر لحاظ سے اپنے ہار جانے کا یقین ہوا تو وجود میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بے دم سے انداز میں بیٹھی رہ گئی۔ سین چینج۔ زہلے کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے فون پر کال آنے لگی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر فون سامنے کیا۔ اس مرتبہ نیلما کی کال تھی۔ زہلے نے منقطع کرتے کرتے جانے کس جذبے کے تحت کال ریسیو کر لی تھی۔ جی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی خشک اور سرد تھا۔ وہ بہت پہلے ہمیشہ کو نیلما سے خفا ہو گئی تھی۔ اسے نیلما سے دائمی شکایتیں تھیں۔ کیسی ہو جانے نیلم؟ کیوں فون کیا ہے؟ زہلے نے مخصوص قسم کے سرد پن سمیت سوال کیا تھا۔ ہنی میری جان، کبھی تو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے بات کر لیا کرو۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے برباد کرنے والوں میں نہ صحیح مگر مجھے زندہ درگور کرنے والوں میں تمہارا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ نیلما کے لہجے و آواز میں ایسا کرب تھا جو براہ راست زہلے کے دل پر حملہ ور ہوا تھا۔ یہ وار بہت شدید تھا۔ زہلے کے اعصاب شدید تناؤ سمیٹ لائے تھے۔ اندر دور تک سناٹا پھیل گیا تھا۔ وہ کچھ بولنے حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ بات میں جتنی بھی تلخی تھی مگر کیا شک کہ حقیقت سے بہت قریب تھی۔ اسے لگا ایک لخت اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے ہوں۔ خاموشی اور یہ سناٹا ہر سو بڑھنے لگا، بے پناہ اذیت کے ہمراہ، یہاں تک کہ نیلما نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا تھا۔ زہلے ایک بات کہنی تھی، آخر خواہش سمجھ لو۔ اس کے بعد میں ملک سے باہر چلی جاؤں گی تو کبھی تم سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گی۔ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی؟ ہاں، ہمیشہ کے لیے۔ ایکچولی میں شادی کر رہی ہوں نا، آؤ گی مجھ سے ملنے؟ اس نوجوان سے بھی ملواؤں گی تمہیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارے دولہا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہنی، میں نے سنا ہے تمہاری شادی بھی شاہ فیملی میں ہوئی ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ وہ لڑکا بھی شاہوں کا ہی ہے جسے میں نے اٹھوایا ہے۔
جوش مسرت میں اس کے منہ سے ایک فضول بات نکل گئی تھی جس پہ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی، جبکہ زحلے اس قدر چونکی پوری جان سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اٹھوایا ہے کیا مطلب؟ ہاں ہنی، دراصل وہ لڑکا کچھ پسند نہیں کرتا تھا مجھے، بہت سوبر اور ڈیسنٹ ہے۔ میں تو اس کے بڑے بھائی یعنی کزن سے شادی کی خواہاں تھی، مگر قسمت سے وہ ہاتھ لگ گیا۔ قدرت کو شاید یہی منظور تھا، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں نا، سنا ہی ہوگا تم نے۔ زحلے کا رنگ اب فاق ہونا شروع ہو چکا تھا، شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ گویا اس شرمناک صورتحال نے زحلے کا دماغ معاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں آپ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں، تو پھر ملنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی میں۔ کہاں ملیں گی مجھ سے؟ اپنے گھر پر مل لیں، کسی ہوٹل میں، شاہ یا پھر شاہ کی فیملی میں سے مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے ڈر ہے۔ خود کو سنبھال کر ٹوٹے اعصاب کو جوڑ کر حاضر دماغی کا ثبوت پیش کرنا اس وقت بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ اس کٹھن مرحلے سے گزر رہی تھی۔ جو ہوا تھا، جس انداز میں ہوا تھا، اس کے لیے رازداری شرط تھی۔ وہ کسی کو انوالو کیے بنا اپنے ایما پہ یہ سب کرنا چاہتی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو زالے؟ تم واقعی ملنے آؤ گی مجھ سے؟ اگر یہ ناممکن کام ممکن ہوا ہے تو مجھے پورا یقین ہو چلا ہے معاذ بھی شادی پہ راضی ہوگا مجھ سے۔ وہ سرشار ہنسی ہنس رہی تھی۔ زحلے نے خود کو کانٹوں پر گھسیٹتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس نوجوان کا پورا نام کیا ہے جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ شدت کی خواہش تھی کہ اس کا یہ پختہ یقین غلط ثابت ہو جائے، مگر لازم نہیں ہر دعا قبول ہو۔ معاذ حسن۔ نیلیما کی تصدیق پہ اس کی آنکھ کی دہلیز پر ٹھہرے کرب میں ڈوبے آنسو نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا۔ وجود کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ فون اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ سین چینج۔ لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کچھ وقت لگے گا، شاید ایک انکار کو اقرار تک آتے آتے۔ ہاتھ رکھنا پڑا سینے پہ ہمیں بھی آخر، دل کہاں رہتا ہے دلدار تک آتے آتے۔ ایک لمحے کی مسافت بھی بڑی ہوتی ہے، ہم کو ایک عمر لگی یار تک آتے آتے۔ نیلیما نے اس کی بندشیں کھول دی تھیں۔ ان 4 دنوں میں معاذ میں خوراک کے نام پہ ایک ذرہ بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس کی ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی تھی، مگر نیلیما کے لیے کوئی گنجائش پھر بھی اس کے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ نیلیما نے حسب عادت اشعار پڑھتے ہوئے اسے کھانا پیش کیا تو معاذ نے صاحب کا تنتنا اور نخوت کا مظاہرہ کیے بغیر پیٹ کے تقاضے کے مطابق کھانا شروع کر دیا تھا۔ نیلیما سامنے بیٹھی مسکراتی، پیار لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کافی پیو گے یا چائے بنوا دوں؟ اس کے بعد بات لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے شان لباس منگوایا ہے میں نے۔ مجھے تو ایسے بھی پیارے لگ رہے ہو، مگر سمجھ سکتی ہوں تم بہت اریٹیٹ ہو رہے ہو۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس نے ٹرے دور سرکائی تھی جب نیلیما نے بڑے سلجھو انداز میں اس سے کہا تھا، نو تھینکس، اتنے احسانات کی ضرورت نہیں۔ کھانا بھی اسی لیے کھایا کہ 3 دن بعد حرام بھی حلال ہو جایا کرتا ہے۔ کے جواب نے نیلیما کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب تمہاری اکڑ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ہار تسلیم کرنا مومن مرد کا شیوا نہیں۔ اب کے معاذ نے دل جلانے والی مسکان لبوں پر سجا لی تھی۔ بھوک مٹی تھی تو مرتی ہوئی صلاحیتیں پھر سے بیدار ہو گئی تھیں۔ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرو گے تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔
بھول جاؤ اس بات کو کہ میری مرضی کے خلاف تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ دروازے کے باہر اسلحہ برادر میرا آدمی کھڑا ہے جس کا کام ہی تمہیں واچ کرنا ہے۔ وہ ہرگز بھی دھمکی نہیں دے رہی تھی۔ اس اہم ترین اطلاع کا بہت شکریہ۔ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گی نیلم آنٹی؟ معاذ نے جیسے اسے جج کرنے کا آغاز کیا تھا۔ نیلما کی دودھیا رنگت ایک دم سے تمتما اٹھی، آنکھوں میں بے بسی اور شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی ملازمہ اہم اطلاع کے ساتھ چلی آئی تھی۔ میم، آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ نیلما نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر کسی خیال کے تحت ایک لخت روشنیاں سی جگمگا اٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ تیزی سے پلٹی اور بھاگنے کے سے انداز میں دروازے سے نکل گئی۔ معاذ نے اس درجہ جوش و خروش اور ترنگ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا تھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر دریچے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ So this is the end of this episode. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔